بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ شہر رمضان کا پہلا عشرہ ہے، اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کا یہ مہینہ ہے۔ شہر القرآن بھی اس کو کہا گیا، یعنی وہ مہینہ جس کے اندر قرآن نازل ہوا ہے۔ اس کے اندر قرآن پڑھنے کا ایک اپنا ہی مزہ ہے، ایک اپنا لطف ہے، اور قرآن اپنے معنی اور جس مقصد کے لیے یہ پیغام آیا ہے وہ اور زیادہ کھولتا ہے اگر کوئی غور و فکر کرے۔ تو جو میں قرآن پڑھ رہا ہوں اور اس سے جو چیز سامنے آ رہی ہے، بار بار میں چاہتا ہوں کہ اپنے بھائیوں کے سامنے جہاں جہاں تک یہ آواز پہنچے ان تک بھی اللہ کا یہ پیغام جو میں سمجھا ہوں اس سے وہ پہنچ جائے، اور خاص کر ایسے لوگ جو قرآن پڑھنا نہیں جانتے ہیں یا اس کا معنی نہیں جانتے ہیں، ان تک کم از کم یہ اللہ کا پیغام پہنچے کہ اس کا آخر نچوڑ کیا ہے۔ یقین کیجئے قرآن ایک نقطے کے گرد گھومتا ہے، اور مختصر ترین بات اگر قرآن کی اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو وہ یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ لوگوں اس بات کو جان جاؤ، اس بات کو مان جاؤ کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ اس ساری کائنات کو اللہ تعالیٰ نے اکیلے بنایا ہے، بغیر کسی کے مشورے کے بنایا ہے، بغیر کسی کی مدد کے بنایا ہے۔ جس طرح بنایا اکیلے ہے اسی طرح وہ اکیلا اس کو چلا رہا ہے، کوئی اس کا معاون نہیں ہے، کوئی اس کا مشیر نہیں ہے۔ یہ جو لوگوں کے دماغوں میں ایک چیز آئی ہوئی ہے کہ کائنات کا نظام یہ کتب ابدال اور پتہ نہیں غوث اور پتہ نہیں کون کون سے یہ انسان چلاتے ہیں یا یہ فرشتوں کے اندر شامل ہو جاتے ہیں، اس طرح کے یہ فلسفے دیے گئے ہیں، یہ خالص قرآن کا انکار ہے، بلکہ قرآن کا مذاق ہے۔ اور آج پوری دنیا کے اندر یقین کیجئے طاغوت کی بندگی ہو رہی ہے۔ طاغوت شیطان ہے، اور شیطان کا جو بھی کام کرتے ہیں وہ طاغوت ہیں۔ اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کے خلاف جو آواز بھی اٹھتی ہے وہ طاغوت کی آواز ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے انبیاء بھیجے اسی لیے ہیں۔ ایک آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کی بعثت کا مقصد بتا دیا کہ اللہ کیوں انبیاء بھیجتا رہا ہے۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کہ ہم نے ہر امت کے اندر، جس دور کے اندر، جس علاقے کے اندر جو نبی بھیجا ہے اس نے ایک ہی دعوت دی ہے کہ ان اعبدوا اللہ، اللہ کی بندگی کرو۔ او بندو، تمہیں بندگی کے لیے پیدا کیا گیا ہے، تمہیں فرمانبرداری کے لیے پیدا کیا گیا ہے، تمہیں غلامی کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ ساری کائنات کو تمہارے لیے مسخر کر دیا اللہ تعالیٰ نے، تمہیں اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے کہ اس کے علاوہ کسی اور کو معبود نہ مانو۔ تمہیں اختیار دیا گیا ہے، سوچنے سمجھنے غور و فکر کرنے کی صلاحیت دی گئی ہے، تاکہ تم اس نظام کائنات کو دیکھو، ہواؤں کے چلنے کو دیکھو، سورج کو نکلنا، پھر اس کا غروب ہونا، چاند کا گھٹنا اور بڑھنا، بارشوں کا برسنا، سمندروں کے نظارے کرو، دریاؤں کو دیکھو، پرندوں کو دیکھو، جانوروں کو دیکھو، خود اپنے انسانوں کو دیکھو، اپنے آپ کو دیکھو، اپنی خوراک کو دیکھو۔ تم اس نتیجے پر پہنچو گے کہ اس کائنات کا کوئی مالک ہے اور ایک ہی ہے، کوئی اور نہیں ہے، دو نہیں ہے۔ یہ نچوڑ ہے پورے قرآن کی دعوت کا۔ اور آج جو پوری دنیا میں آپ دیکھ رہے ہیں یہ طاغوت کی بندگی ہو رہی ہے، اور اب کسی نبی نے بھی نہیں آنا ہے۔ آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اسی مقصد کے لیے اپنی زندگی لگا کے گئے ہیں، جنگیں لڑتے رہے ہیں۔ اسلام کا جنگیں لڑنے کا فلسفہ ہی یہی ہے کہ انسانوں کو اللہ کی بندگی کی طرف بلاؤ، کہ یہ زمین اللہ کی ہے جس کے اوپر تم رہ رہے ہو، اور اس اللہ کی بات کو مان لو، پھر ہمارے بھائی ہو، ہمارے اور تمہارے درمیان کوئی جھگڑا نہیں ہے، تم بھی اسی اللہ کے بندے، بلکہ محبت پیدا ہو جائے گی اللہ کی وجہ سے، اللہ کی وجہ سے محبت۔ دیکھیے اللہ کی وجہ سے محبت جب ہوتی ہے تو یہ اللہ کی بندگی ہوتی ہے۔ اس کے مقابلے میں آپ نے یہ لفظ سنے ہوں گے، یہ فلاں میرا پیر بھائی ہے جی، یعنی جس پیر کا میں مرید ہوں اس کا یہ بھی مرید ہے، جس پیر کی میں پنڈلیاں دباتا ہوں اس کی یہ بھی پنڈلیاں دباتا ہے۔ تو یہ وجہ بنی ہے آپس میں محبت کی۔ اسی طرح کاروباری محبت ہوتی ہے، اسی طرح یہ سیاسی لوگ جو ہیں آج آپس میں ایک دوسرے کی پارٹیاں ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرتے ہیں، پارٹی والے اپنے اندر اور دوسری پارٹی والوں سے نفرت کرتے ہیں۔ تو یہ جو آپس میں محبت ہے، نفرت ہے، یہ پارٹی کی وجہ سے ہے اور اقتدار کی وجہ سے ہے، تو یہ اللہ کی وجہ سے نہیں ہے۔ تو اللہ کے علاوہ جتنی بھی یہ دشمنیاں ہوں گی یا اللہ کے علاوہ دوسری وجوہات ہوں گی محبت کی،
یہ اللہ کے ساتھ بغاوت ہے، غداری ہے۔ حتیٰ کہ خدمت خلق بھی اگر آپ کریں گے لیکن اللہ کی وجہ سے نہیں کر رہے ہیں، اس وجہ سے کر رہے ہیں کہ اگلے 5 سال کے لیے بھی مجھے ہی اپنا لیڈر مانو تاکہ مجھے اور مزید کھانے کا موقع ملے۔ جو بھی ہے، اقتدار کا بھی ایک نشہ ہوتا ہے۔ کچھ ایسے لوگ ہیں جو کرپٹ نہیں ہوتے ہیں لیکن ان کو بڑا بننے کا شوق ہوتا ہے۔ تو یاد رکھیے اسلام کا فلسفہ یہ ہے، مالک فرماتا ہے تل کا دار الآخرہ نجعلھا للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبۃ للمتقین، کہ آخرت کا گھر، وہ جنت کی بہاریں، وہ جو جنت کے آپ نظارے اور جنت کی باتیں اور جنت کے باغ اور جنت کے محلات اور وہاں کے خادم اور حوریں اور ساری عیش اور ہمیشہ کی زندگی، فرمایا ہر ایک کے لیے نہیں ہے، یہ تو صرف ان کے لیے، صرف اور صرف ان کے لیے جو دنیا میں اپنی بڑائی نہیں چاہتے ہیں، اپنی بڑائی نہیں چاہتے ہیں بلکہ ایمان اور تقوی کے ساتھ زندگی بسر کرتے ہیں، ان کے لیے ہے۔ اسی چیز کی وہ دعوت دیتے ہیں، اسی چیز کے لیے وہ جھگڑا کرتے ہیں، اسی چیز کے لیے وہ صلح کرتے ہیں، اسی چیز کے لیے وہ دوسروں سے محبت کرتے ہیں۔ اور جو یہ نہیں کرتا ہے، یہ نہیں کہ بات ختم ہو گئی، مرنے کے ساتھ بات شروع ہو جائے گی۔ ایک بہت خوفناک جیل اللہ تعالیٰ نے بنائی ہوئی ہے جس کا نام جہنم ہے، اور بہت ہی بری جگہ ہے۔ دنیا کی کوئی جیل، دنیا کا کوئی اذیت اور دنیا کی بڑی سے بڑی سزا جو انسان تصور کر سکتا ہے اس جہنم کے مقابلے میں بہت ہی چھوٹی ہے۔ وہاں اتنا خوفناک انجام اللہ تعالیٰ نے تیار کر کے رکھا ہوا ہے ایسے لوگوں کو جو اللہ کی بندگی کی بجائے خود اپنی بندگی کرواتے ہیں یا کسی اور کی بندگی کرتے ہیں۔ آج ہمارے ملک میں یہ جمہوریت کا بازار گرم ہے، گرم گرم خبریں ہیں، عام طور پر کہا جاتا ہے سیاسی میدان بڑا۔ کچھ جانتے ہو یہ کیا چیز ہے؟ اس کی بہترین 2 مثالیں دی تھیں مودودی صاحب نے، میں ان کو دہرا دیتا ہوں اور ان کو بھی یاد دلاتا ہوں کہ تم خود ان چیزوں کو بھول گئے ہو۔ مودودی صاحب جمہوریت اور آمریت کی مثال دیا کرتے تھے کہ یہ 2 بت ہیں، جمہوریت اگر لات ہے تو آمریت منات ہے۔ ایک بت کو لے جا رہے ہو، یہ انگریز اب جا رہے ہیں اور دوسرے جمہوریت کو تم لے آؤ گے تو ایک بت کو ہٹا کے دوسرے بت کی پوجا شروع کر دو گے تو فرق کیا پڑے گا؟ یہ بہترین مثال تھی۔ اور دوسری مثال وہ اس سے بھی زیادہ اچھی دیا کرتے تھے اس جمہوریت کی، کہ جس طرح ایک زہر ملا ہوا دودھ ہو، زہر ملا ہوا دودھ ہو تو اس کو آپ جب اس میں سے لسی نکالیں گے یا اس میں سے مکھن نکالیں گے، خاص کر کریم نکالیں گے، تو اس کریم کے اندر جو زہر آئے گا وہ باقی دودھ سے زیادہ ہوگا۔ تو اب یہ چونکہ عوام ہے، عوام دین سے ناواقف ہے اور اللہ کی بجائے اللہ کے بندوں کی یہ بندگی کرتی ہے، تو اس میں سے جو کریم اوپر آئے گی یعنی لیڈرشپ جو اوپر آئے گی وہ باقی ساری عوام سے زیادہ خطرناک اور زیادہ زہریلی ہوگی، یعنی زیادہ اللہ کی باغی اور زیادہ اللہ کے دشمن ہوں گے اور انسانیت کے دشمن ہوں گے۔ تو یہ معاملہ ہے آج آپ ان کا لڑنا جھگڑنا، ان کی گالی گلوچ اور ان کا طریقہ کار، ان کے سارا انداز یہ خالص شیطانی ہے، خالص مشرکانہ ہے، خالص کافرانہ ہے۔ اور اب جس طرح یہ ہمارے عمران صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں دوبارہ اور زیادہ طاقت کے ساتھ آؤں گا، اور زیادہ مضبوط بن کے آؤں گا، یعنی اور زیادہ بڑے اللہ کے دشمن بن کر آئیں گے۔ فضل الرحمان کا بھی یہی معاملہ ہے، سارے وہ تو دیندار ہیں، وہ تو زیادہ بڑے مجرم ہیں، یعنی کہ وہ اللہ کی بات لوگوں تک پہنچانے کی بجائے جہاد کرنے کی بجائے، یہ جہاد ہے جو دین کی دعوت دی جاتی ہے نا، یہ جہاد فی سبیل اللہ ہے جس کا آغاز ہوتا ہے دعوت سے۔ 13 سال مکہ کے اندر نبی علیہ السلام جہاد کرتے رہے ہیں اس قرآن کے ذریعے دعوت اٹھاتے رہے ہیں۔ لات منات حبل اور خاص کر یہ جتنے بھی وہاں مورتیاں پوجی جاتی تھیں اور انبیاء کی بندگی ہوتی تھی، اس سے پہلے ان کی مورتیاں تھیں، ان کو پوجا پکارا جاتا تھا۔ اور نبی علیہ السلام کا کہنا یہ تھا، وہ عرب تھے، اتنی بات کہنے سے کہ قولوا لا الہ الا اللہ، کہو اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، وَتَخْلَعُونَ مَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِی، اور چھوڑ دو ان کو جن کو تم اور تمہارے آباء و اجداد پوجتے چلے آ رہے تھے۔ گویا ارادے یہ تھے کہ یہ سارے توڑ دینے کے لائق ہیں، یہ مورتیاں، یہ قبریں، یہ آستانے، یہ گنبد، یہ جو بھی چیز تم اللہ کے علاوہ پوج رہے ہو یہ توڑنے کے لائق ہے، اور میرا بس چلے تو میں ان کو توڑ دوں گا لیکن تم راستے میں حائل ہو۔ اسی طریقے سے ابراہیم علیہ السلام کی مثال دی گئی کہ انہوں نے ابراہیم علیہ السلام نے بھی اس طریقے سے کہا کہ دیکھو یہ مورتیاں، یہ تمہارے معبود ہیں، یہ نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں، تم ان کے بلکہ محافظ ہو، اور اگر تم راستے میں نہ ہو تو میں ان کی خبر لوں گا، جس دن مجھے موقع ملا میں چھوڑوں گا نہیں ان کو۔ تو اس کے بعد جب موقع ملا ساری قوم میلے پر چلی گئی۔ اندازہ لگائی یہ میلے کرنا کس کی سنت ہے؟ یہ مشرکین کی سنت ہے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کے مقابلے میں جو لوگ تھے وہ میلے کرتے تھے، اور جب میلے کے اوپر گئے، جس آج ہماری قوم ہے عرس ہے جی، میلہ ہے جی،
ہر روز ان کا میلہ ہوتا ہے. میلے مشرق قوم کرتی ہے. آج برامام کا میلہ ہے جی، آج داتا صاحب کا میلہ ہے جی، اور پھر اس کے بعد جو باٹی کا وہ منظر ہوتا ہے. مکے میں بھی کسی دور میں ایسا نہیں تھا جو یہ منظر آپ نے دیکھیں، وہاں لاہور کے اندر دیکھیں یا وہاں سندھ میں دیکھیں، سیون میں جا کے دیکھیں، محی الدین چشتی کے مزار پر وہاں جا کے دیکھیں، انڈیا میں دیکھیں، بغداد میں دیکھیں، نجف میں دیکھیں، ہر جگہ یہ میلے ہوتے ہیں. تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ یہ قوم خالص کافر اور مشرک بن گئی ہے. اب ان کے اوپر نمازیں فرض نہیں ہیں، اب ان کے اوپر روزے فرض نہیں ہیں. ان کے اوپر بس ایک ہی چیز فرض ہے، اگر انہوں نے توبہ نہ کی، اللہ کی طرف نہ پلٹے، تو جہنم کی آگ ان کے اوپر لازم ہے، فرض ہے، اس کے اندر ان کو جانا پڑے گا. اور وہاں کا منظر جو قرآن نے کھینچا ہے، استغفر اللہ، ایسا خوفناک منظر ہے. یہ سارے لیڈر وہاں ہوں گے، یہ مذہبی لیڈر بھی ان کے وہاں ہی ہوں گے جنہوں نے یہ راستہ ان عوام کو دکھایا ہے کہ اللہ کے علاوہ بھی کوئی داتا ہے، اللہ کے علاوہ بھی کوئی دستگیر ہے، مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے، غریب نواز ہیں، واسطے وسیلے کے لائق ہیں، رکوع اور سجدے کے لائق ہے. اندازہ لگائی ان کے مفسرین بڑے بڑے مفسرین گزرے ہیں جن کا کام تھا قرآن کی دعوت دینا اور قرآن کی باریکیاں اور ایمان عقیدے کی بات کو لوگوں کے سامنے لانا، جن کا کام تھا. انہوں نے شرک کے اندر ڈبو دیا اس قوم کو. خاص کر میں مثال دے رہا ہوں، یہ صرف مثال دینے کے لیے تاکہ آپ کے لوگوں کی آنکھیں کھلیں. تفسیر شبیر احمد عثمانی ہے، اس میں محمود الحسن صاحب پہلی جو کڑاکے کی توحید کی آیت آتی ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کو شرک کے اندر بدلی کر دیا. انہوں نے اس کی تفسیر لکھی، حاشیہ چلایا، اور کہتے ہیں کہ اللہ کے نیک بندوں کو، مقبول بندوں کو خالص واسطہ رحمت الہی سمجھ کر اگر کوئی اس کو بھی یعنی ان بندوں کو یعنی یا رسول مدد یا علی مدد کہہ دو، تو یہ اللہ ہی کو پکارنا ہے. بتائیے کس طرح اللہ کو پکارنا ہے؟ بھائی اتنی سادہ اور صاف بات آپ کو نہیں سمجھ آ رہی ہے کہ ایک بندہ یا علی مدد کہہ رہا ہے تو علی رضی اللہ تعالیٰ کیا اللہ ہے؟ یا رسول مدد کہہ رہا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں یا خود اللہ ہیں؟ کتنا بڑا ظلم کیا محمود الحسن صاحب نے. اسی طرح اس سے پہلے بھی ہوا ہے، اشرف علی تھانوی صاحب نے بھی اسی طریقے سے کیا. کہتے ہیں اللہ کے بندوں کو اگر نبی کا بندہ کہہ دیا جائے تو یہ بالکل جائز ہے. اسی طرح دعوت القرآن والے نے کیا، محمد حنیف صاحب نے. کہتے ہیں یوسف علیہ السلام کو سجدہ، یہ دراصل اللہ ہی کو سجدہ تھا. بتائیے یوسف علیہ السلام کو سجدہ، اللہ کو سجدہ کیسے تھا؟ حالانکہ وہ شکر گزاری کا سجدہ تھا جو اللہ کو کیا تھا. پورے خاندان نے انبیاء اللہ کو سجدے کرتے ہیں. سورہ مریم کی 58 نمبر آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے انبیاء کی ایک سنت بیان کی ہے کہ جب کبھی ان کے سامنے اللہ کا ذکر آتا ہے، اللہ کی نشانی آتی ہے، تو یہ دھڑام سے اللہ کے سامنے سجدے میں گر جاتے ہیں. اسی طرح الف لام میم سجدہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ انما یؤمن بآیاتنا الذین اذا ذکروا بہ خروا سجدا وسبحوا بحمد ربہم وہم لا یستکبرون. یہ ہیں جن کے یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے سامنے اللہ کی باتیں کی جائیں، اللہ کی نشانیاں آ جائیں تو یہ خود سجدے میں چلے جاتے ہیں. ذرا برابر ان کے اندر اکڑ اور کبر نہیں ہوتا ہے، اللہ کے سامنے اس طرح گر جاتے ہیں. سورہ بنی اسرائیل کے اندر بھی اس کا ذکر ہے. پھر سورہ یوسف میں یہ زبردست انداز سے بتایا گیا 100 نمبر آیت کے اندر کہ جب وہ سارے ڈراپ سین ہو رہا ہے، پوری سٹوری اینڈ ہو رہی ہے، اس خاندان کے اوپر جو اللہ نے رحمتیں اور برکتیں نچھاور کی، اس سے کتنا بڑا دین کا کام لیا اور انسانیت کے لیے ایک صبر کی زندگی اور شکر گزاری کی زندگی کو اللہ تعالیٰ نے پیش کیا. آسن القصص کہا، اور وہاں اس انداز سے کہ وَخَرُّ لَهُ سُجَّدًا، لہو کی ضمیر اللہ کے لیے ہے، اور وہ سارا کا سارا خاندان اللہ کے سامنے سجدے میں گر گیا. تو انہوں نے محمد حنیف صاحب نے اس سجدے کا رخ پھیر دیا اللہ کی طرف سے یوسف علیہ السلام کی طرف. آپ غور کیجئے، اللہ کے بندوں غور کو، ذرا بھی آپ کا دماغ نہیں کام کر رہا ہے کہ ایک خاندان ہے جس کے اوپر مشکلیں آئی ہیں، مصیبتیں آئی ہیں، اور اس کے بعد جب وہ ختم ہوئی ہیں تو اس کے بعد 2 پیغمبر ہیں وقت کے، تو وہ کس کے سامنے سجدہ شکر کریں گے؟ اللہ کے سامنے کریں گے یا کسی اور کے سامنے کریں گے؟ اگر کسی اور کے سامنے کریں گے ان ساری باتوں کے بعد تو پھر تو انبیاء کی ساری دعوت کا آپ نے مذاق اڑایا ہے، پھر تو ختم ہو گئی بات، قرآن کی دعوت تو ختم ہو گئی. قرآن تو یہ بیان کرتا ہے کہ اگر مشکل پریشانی آئے تم صبر کرو، اللہ کے سامنے رو اور گر گڑاؤ، کسی اور کے سامنے نہ جھکنا جا کر. اور جب اللہ تعالیٰ اس مصیبت مشکل کو دور کر دے تو اللہ کے سامنے گر جاؤ. اسی طریقے سے دیکھیے تمام انبیاء ایسے کرتے رہے ہیں، نبی علیہ السلام نے اسی طریقے سے کیا ہے. اللہ کی نشانی جب آئی، کیونکہ اللہ نے اس وقت وعدہ کیا تھا کہ ایک دن آپ فاتح کی حیثیت سے یہاں مکہ میں آئیں گے، تو اگر کسی کو عام آدمی کو بتایا جائے تو وہ ہنس پڑتے تھے، یہ کیا بات کر رہے ہیں. لیکن اللہ نے اپنی بات پوری کر کے دکھائی، اور جب پوری ہوئی، فتح مکہ ہوا، تو نبی علیہ السلام گویا اونٹنی کے اوپر جھکے جا رہے ہیں سجدے کے ساتھ اپنے مالک اور خالق کے سامنے، اور وہی بات دہرا رہے ہیں کہ اللہ نے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا، اکیلے اس نے دشمنوں کو مار بگایا اس انداز سے. تو آج دیکھیے ہمارے جتنے یہ لیڈر ہیں، کبھی مزار کے سامنے جا کے سجدہ کرتے ہیں، ہمارے پرائم منسٹر صاحب وہاں سجدہ کرتے ہیں اور پھر مانتے بھی نہیں ہیں.
مانتے نہیں ہیں کہ یہ شرک ہے، کہتے ہیں یہ محبت ہوتی ہے اور یہی محبت شرک ہے۔ والذین آمنوا اشد الحب للہ، اشد الحب للہ، جو مومن ہوتے ہیں نا وہ اللہ سے بڑی شدید محبت کرتے ہیں۔ لیکن ہمارے سیاسی لوگوں نے کس انداز سے اس چیز کو بیان کیا ہے، ہمارا اندازہ لگے۔ ڈاکٹر اسرار صاحب اس کو کوٹ کرتے ہیں پوری طرح، خادم حسین رضوی اس کو کوٹ کر رہے ہیں کہ دیکھو علامہ اقبال کا یہ فلسفہ کہ اس وقت بندہ بہت دلیر ہو جاتا ہے جب اللہ سے زیادہ پیارا ہو جائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی جو ہے اللہ سے زیادہ پیارا ہو جائے۔ قوت و قلب و جگر گردد نبی از خدا محبوب تر گردد نبی، یہ فلسفہ ہے ان کا کہ اللہ سے زیادہ جب پیارا، زیادہ محبت کرو نبی سے تو اس وقت تم صحیح معنوں میں دیندار بنو گے، تم صحیح معنوں میں دلیر بنو گے۔ یعنی صحیح معنوں میں جب تم کافر بن جاؤ گے اس وقت انہوں نے یہ بتایا کہ تم مومن بن جاؤ گے۔ تو کتنا بڑا شیطان کا وار ہوا ہے۔ اللہ بتائے ایماندار جو ہوتے ہیں اللہ سے محبت کرتے ہیں، بڑی شدید محبت کرتے ہیں۔ نبی سے جو محبت ہے وہ بھی اللہ کی وجہ سے ہے، صحابہ کرام سے جو محبت ہے وہ اللہ کی وجہ سے ہے۔ یاد رکھیے اللہ کے گرد گھومتا ہے یہ سارا سسٹم، یہ قرآن کا پیغام ہے، یہ دعوت القرآن ہے اصلی۔ اور قرآن کو آپ پڑھیں، دعوت قرآن کی اس نقطے سے ہٹتی نہیں ہے، یقین کیجئے۔ اور انسانیت کے سب سے بڑے دشمن، سب سے بڑے دشمن اور اپنے آپ کے دشمن وہی لوگ ہیں جنہوں نے یہ فرقے بنائے ہیں، جنہوں نے مسلک بنائے ہیں، جو یہ سیاسی پارٹیوں کے رنگ میں آئے ہیں اور خیر خواہ بن کے آئے ہیں، لیکن حقیقت میں سب سے بڑے دشمن ہیں۔ ان کے پیچھے مت چلو میرے بھائیوں، یہ اپنی دنیا کی خاطر، میرے یہ الفاظ نوٹ کر لو، یہ اپنی دنیا کی خاطر تمہاری دنیا اور آخرت دونوں برباد کر دیں گے، اور پھر وہاں جا کے جہنم کی آگ کے اندر تم ان کے اوپر لعنتیں بھیجو گے، یہ تمہارے اوپر لعنتیں بھیجیں گے اور کہیں گے ہم نے تمہیں پکڑا ہوا نہیں تھا، خود تم جھنڈے بلند کرنے آتے، خود جلوس نکالتے تھے، خود ہمارے پیچھے بھاگتے تھے، اور تمہاری وجہ سے ہم اور پھول گئے تھے کہ شاید واقعی ہمارے اندر کچھ کرامت ہے، واقعی ہم بڑے لیڈر ہیں، واقعی ہم بڑے کچھ قوم کے خیر خواہ ہیں، تمہارے نعروں کی وجہ سے ہم نے یہ معاملہ کر دیا تھا، اگر بے ایمانو تم ہمارا ساتھ نہ دیتے تو ممکن ہے ہم اتنی نافرمانی میں آگے نہ بڑھتے۔ تو اس طرح ایک دوسرے کے اوپر یہ لعنتیں بھیجیں گے، پھر فرشتوں کی لعنتیں ان کے اوپر ہوں گی، اللہ کی لعنت ان کے اوپر ہوگی، ایک لمحے کے لیے ان کو بریک نہیں دی جائے گی وہاں جہنم کے خوفناک عذاب کے اندر، جب یہ آخری ہوک ان کی اٹھے گی کہ یا اللہ اب ہم ہر چیز سے، ہر اینگل سے فریادیں کر کے تھک گئے ہیں، کوئی چیز ہماری سنوائی نہیں ہو رہی ہے، بس اتنی بات ہے۔ اور فرشتے کا جو بڑا سپرنٹینڈنٹ جیل ہوگا وہاں، المالک اس کا نام ہے، مالک، اس کو کہیں گے کہ اے فرشتہ جیل کے جو تو انچارج ہے، ہماری تو نہیں سنی جاتی، اب تو اللہ تعالیٰ سے اتنی بات کہہ دے کہ ہم چھٹی بھی نہیں مانگ رہے ہیں، کوئی لمبی چوڑی بریک بھی نہیں مانگ رہے ہیں، کسی ایک دن تو ہمارے عذاب کے اندر ایک لمحے کی کمی کر دی جائے، ایک لمحے کی کمی کر دی جائے، اندازہ لگائیے۔ اور جواب ان کے منہ پر اوپر دے مارا جائے گا اور کہا جائے گا کہ اب چیختے ہو لمحے کی کمی، اب ہر لمحے عذاب کے اندر اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ تو چاہے وہ کوئی صدر صاحب ہیں، وزیر اعظم صاحب ہیں، جنرل صاحب ہیں، پیر صاحب ہیں، جو دنیا میں قائد اور قائد ملت اور قائد اعظم کے نام سے مشہور ہو گئے ہیں، لیکن اللہ کے ہاں اگر یہ ایمان عقیدہ درست نہیں ہے تو ایسا خوفناک انجام، جو چلے گئے وہ چلے گئے، ان کو نہیں واپس لا سکتے ہو، جو مرضی کر لو، سونے کے دروازے لگانے والے، چادریں چڑھانے والے، عرس اور میلے کرنے والے، بری کر کھری کہنے والے، انفاس العارفین والے، غنیت الطالبین والے، کشف المحجوب والے، حجت اللہ البالغہ والے، یہ سارے ان کی کتابیں پڑھیں، ان صوفیوں کی کتابیں پڑھیں، سب نے یہ قبر پرستی کو رواج دیا ہے، سب نے یہ فلسفے وحدت الوجود، وحدت الشہود، حلول، ایسے مشرکانہ کی دے، تعویذ، گنڈے، پیری، مریدی، چادریں، چڑھاوے، گمت، سب کے یہ بجاری رہے ہیں۔ تو یاد رکھنا یہ بڑا خوفناک انجام آپ کے سامنے آنے والا ہے۔ میں آپ کا بھائی ہوں، میں مولوی نہیں ہوں، میں پیر نہیں ہوں، میں کوئی مشائخ نہیں ہوں، یا میں کوئی سیاسی لیڈر نہیں ہوں، میرا کسی فرقے سے کوئی تعلق نہیں ہے، میرا کسی سیاسی جماعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، میں آپ کا بھائی ہوں، آرمی کا ایک افسر ہوں، 7 پنجاب ریجمنٹ ہے میری، اور میں خیر خواہ ہوں، اپنی قوم کا دل کرتا ہے میرا، یقین کیجئے جب میں آپ لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ چند دنوں کے بعد جہنم منہ کھولے ہوئے آپ کا انتظار کر رہی ہے، یقین کیجئے آپ لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں۔ اس کی مثال ایسے ہے جس طرح ایک ویڈیو میں نے دیکھا تھا کہ 2 ہرن آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں، سینگ پھنسائے ہوئے دھکیل رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے کو، اور دوسری طرف سے وہ چیتا یا کوئی اس طرح کا بھیڑیا یا شیر دوڑ کے ان کی طرف آ رہا ہوتا ہے، آ کے دونوں کو دبوچ لیتا ہے۔ تو بالکل یہ مثال ہے آپ کی، آپ آپس میں اس طریقے سے لڑ رہے ہیں، اس کو کبھی جہاد کا نام دیتے ہیں، کبھی اس کو جناب وطن پرستی اور وطن کی خیر خواہی اور قوم کی خیر خواہی کا نام دیتے ہیں، آپس میں لڑ رہے ہیں، جہنم منہ کھولے ہوئے آپ کی طرف دوڑے آ رہی ہے، اور کسی لمحے جب آپ کی موت آئے گی سیدھے جہنم کے اندر چلے جائیں گے، اس وقت چیخو گے، چلاؤ گے، آپ کی کہانی ختم ہو جائے گی، آپ کے بعد یہ سلسلے اسی طریقے سے چلتے رہیں گے، اور ان کا گناہ بھی آپ کے کھاتے میں ڈالا جائے گا۔
اللہ تعالیٰ اس خوفناک انجام سے اپنی پناہ میں رکھے۔